अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 8। मैडम शॉप मैनेजर तेज़ी से इनकी तरफ आया था। प्लीज़ आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसने इन नौजवान का चेहरा देखा तो हैरत से बोला, बहुत माजरत सर। आप मोहतरमा वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ शोर ना करें, अगर आप ख़रीदारी नहीं करने आई तो बाहर जा सकती है। आप होते कौन है मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई चले, हम ही चलते हैं, इनका दिमाग ख़राब है। लड़की ने इससे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफर भरी निगाह इस पे डाल कर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर इसे देखा। अहमद भाई, मैनेजर साहब, तो क्या वो? तौबा इन आजकल की लड़कियों की। वालदा साहब मुसलसल नापसंदगी से बड़बड़ाती निकल गई। वो खड़ी इनको देखे जा रही थी। इसे इस शख्स के मैनेजर अहमद होने में कोई शिबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले, हम भी खिसक जाए। डीजे ने इसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर इसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये पहली बार था जब इसने खतीजा को इसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने इसे वाकई ख्वाजा सिरा बने देखा था। हया, आपने इसे बस ख्वाजा सिरा बने देखा था ना? तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर्स के लिए बना हुआ हो, पता नहीं। इसने बेजारी से शाने अचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। इसका दिल हर शे से चाट हो गया था। 28 जनवरी को इसे सात एयरलाइंस टिकट ईमेल कर दिया गया था, जिसका इसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर इसी टिकट पर इसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से इसका ईवीओ मांगने के लिए ताया फुरकान के घर आई थी। इसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा भी ऑफिस से नहीं आए थे, वरना इनका इस्तेमाल कर लेती। खतीजा का पैगाम आया था कि सबांजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पूरा करने के लिए भेजा है, सो वो मेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद? इन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनके बस चली आई, वरना इस रोज़ के साइमा ताई की बातें नश्तर की तरह चुपती थी। फ्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज़ किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तन्हा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए। सुलेमान का हौसला है भाई। खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और इक़दार का ख्याल रखना। सर से दुपट्टा उतारना नहीं, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फ़िक्रा कहते हुए इनके लहजे में फ़ख्र दर आया था। हया के हलक तक करवाहट खुल गई। जी बेहतर, मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश कि वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ इनकी वजह से नहीं पहनती, वहाँ ज़रूर पहनेगी। इसने बहुत से टाइट्स और जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख लिए थे। और रही सर ढकने की बात, तो वो खैर से सबांजी में सख्ती हराम था। शुक्र इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से इसके बेड पर बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन इसे इंतज़ार करना था। दफ्तर सेल फोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फोन इसके साथ ही तकिए पर रखा हुआ था। इसने गर्दन झुकाकर देखा। सेल फोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था, साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखी जा रही थी। क्या किसी ने इरम को इसके नंबर से पैगाम भेजा था? क्या इरम ने किसी का नंबर इनके नाम से महफूज कर रखा था? हया ने मोहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फ़ोन पे 1-2 बटन दबाए। पैगाम लम्हे पर बात खुल गया। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता।
یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان، رپلائی کرے۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم تایا ابو کی اسکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تب بھی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا، وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایویو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی طرف حرکت کر رہی تھی۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہے؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہے؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے ٹیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب ٹیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑ رہا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیس اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لانچ خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہاں سکندر سے مل جائے پھر وہ بیٹے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی، وہ جس میں اس نے ویڈیوز کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں افسر نے اس کو ایک باقاعدہ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم FIR کے مسترد تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھی۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھنے لگی تھی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا ہے تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والا کال، وہ مینیجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی مینیجر تھا؟ یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کا مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی تھی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی تھی۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے چھٹکارا پانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پھر سوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھنے لگی۔ مینیجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا
کچھ دیر تو اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی، پھر فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپیٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک کے، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے رو ہی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی آفیسرز ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا، میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال لیں، ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہے۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے گا۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو آپ کے بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہو۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی اور حیا مان بھی پڑی تھی، مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسرز کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا نا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ ڈی جے نے اپنی آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کی نشستیں ایک ہی قطار میں ملی۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے گا حیا اگر اس سیٹ پر کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک دم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹاپ میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور ڈھب سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرام سا محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور ختیجہ مخاطب سمت: مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داؤد بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے پر پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا تاکہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی ساما کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر دیے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا متی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر نہیں کیا؟ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی تھی۔ اس سب پر مسترد صاحب کی المناک داستان، جو مختصر کچھ ایسی تھی کہ وہ
اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لے لیا تھا۔ وہ بیٹا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے اس بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنی پاکستانی آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو کارڈز پر کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ آلو، سبز کٹلیٹس، پنیر، سادہ پراٹھا، تھیکی، بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں بھاری کم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائے۔ ترکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترکش لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیرڈیاٹ اسماک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترکش چاول ہے۔ سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز، مشروم اینڈ چیز، آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اہتمام سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے ماں مشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہو گئی تھی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بامشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دلچسپی سے کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں ان کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترک میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈرائیور بس میں بھی نہیں ملتا جیسے ادھر ہو رہا ہے۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہوں نے ابو ظبی ایئرپورٹ سے اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ اتنا حسین نظارہ دیکھ کر اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مہوسی یک ٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابو ظبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز چلتی کالنگ کوڈ خریدنے گئی۔ 5 یوروز کا کارڈ خریدا اور فون بورڈ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بورڈ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈالنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس سے ایئرپورٹ پر فون بورڈ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو جسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے، ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بورڈ پہ ایک شخص اس کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی اور ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی ہوں۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگرالے بالوں اور اونچے قد کا حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی۔ اس نے سویٹر طے کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں، پھر اسے شاید کان سے لگے۔ ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب ہی رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر لا کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے
सिखा देती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपनी LLB के पहले बरस इनको अरबी भी सिखाई जाती थी और इनकी क्लासेस में अल्जीरियन और मिस्री उस्ताज़ा इन्हें अरबी ही लेक्चर्स दिया करते थे। हम बोल आया हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा, पैसों का इंतज़ाम कहाँ जो है, बार बार एक ही बात मत दोहराया करो जाहिल औरत। अभी सी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुल रहमान से बात हो गई है, इसी के काम के लिए ख़वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात हुई है। इसने रुक कर कुछ सुना और फिर मज़ीद झंझलाहट से बोला, अच्छा, फ़ोन रख रहा हूँ, मरहबा। इसने खटाक से फ़ोन रख दिया। इसकी तरफ लपका। सॉरी गर्ल्स। बामुश्किल चेहरे पर बशाश लाते हुए वो अब इनका कार्ड लगाने लगा था। पहले ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए। सया फॉर्म के रिसीवर इनकी तरफ बढ़ाया, फिर इनसे हटकर दूर चला गया। बस एक मिनट की कॉल करेंगे। हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को दी। सुलेमान साहिबा ने पहले ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया था। वो चुप हुई थी कि नहीं? तोबा कितना रोती है। जी अब्बा। वो चुप हो गई है और फिर जल्दी अपनी हालत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। डीजे ने भी बामुश्किल 1 मिनट ही घर पर बात की। बाद में बकिया रकम देखी तो बामुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ था। बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी अजलत कंजूसी पर खूब पछताए कि अब अबू धाबी से निकलकर तो ये कार्ड किसी काम का नहीं था। हया ने इसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अब इन्हें अपना सामान लेना था। वहाँ बहुत से टाइट्स चल रहे थे। हर टाइट्स पर बैग्स और सूटकेस कतार में पड़े चले आ रहे थे। इन्हें इल्म नहीं था कि अपने बैग्स को कहाँ तलाशे। वो दोनों मसी एक टायर से दूसरे की तरफ भागने लगी। डीजे का थोड़ी देर में ही सांस फूल गया। कभी हया को एक जगह अपने सया सूटकेस का गुमान गुजरता तो वो डीजे का हाथ खींचकर इधर भागती, मगर करीब से देखने पे वो किसी और का बैग निकलता। तो कभी डीजे अपनी भूरे थैले को पहचान कर चिल्लाते हुए एक तरफ दौड़ती, मगर इस पर किसी और का नाम दर्ज होता। हया बताओ, अब बैग्स कहाँ ढूंढे? डीजे ने परेशानी से देखा। इसका सांस ढोलकी की तरह चल रहा था। हया ने बामुश्किल थूक निकली और चेहरे पर आते बाल कानों के पीछे किए। अब सच बोलने का वक्त था। डीजे, मुझे सच में नहीं समझ आ रही थी कि मैं आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ रही हूँ। डीजे ने चंद लम्हे इसका चेहरा देखा, फिर हथेली इसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली दफ़ा जहाज़ में बैठी हूँ। हया ने ज़ोर से इसके हाथ पर हाथ मारो और दोनों हंस पड़ी। काफ़ी देर बाद इनको टायर्स की लिस्ट नज़र आई, जिस पर फ़्लाइट के मखसूस टायर्स का नंबर दर्ज था। कर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर्स मिल गया। सामान लेकर हया इतना थक चुकी थी कि जब डीजे ने वही एक जगह चमकते फर्श पर बैठने को कहा तो वो अपना सारा गरूर बलाए ताक रखकर इधर ज़मीन पर बैठ गई अपने बैग्स के साथ। अब वो दोनों मज़े से फर्श पर बैठे हर आते जाते को देख रही थी। इस लोग इन्हें हैरत से इनको देखते गुजर रहे थे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।